السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ خرم صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج 5 جنوری 2021 ہے۔ 5 جنوری کی سیاسی اور سفارتی تاریخ جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ 5 جنوری 1928 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے۔ آج ان کے چاہنے والے ان کا 93واں یوم پیدائش بنا رہے ہیں، اور 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا، لیکن آج تک یہ حق خود ارادیت کشمیریوں کو مل نہ سکا۔ اس سے متعلق بات کریں گے، کچھ ذکر کریں گے۔ قطر اور سعودی عرب کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، کس نے اہم کردار ادا کیا ہے یہ کشیدگی ختم کرنے میں؟ پی ڈی ایم میں دراڑ ہے یا اختلاف رائے ہے؟ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے۔ کیبنٹ میٹنگ میں جہاں گورننس ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک تو یہ جو کوئٹہ میں جو سانحہ مچ ہے، جو شہداء ہیں ان کے ورثاء بیٹھے ہیں، اس سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ بہت سے وزراء نے پرائم منسٹر کو مشورہ دیا کہ وہ جائیں، لیکن پرائم منسٹر جو دیگر امور سیاسی امور ڈسکس ہوئے اس میں یہ کہا گیا پرائم منسٹر کی جانب سے کسی کرپٹ جماعت سے مذاکرات ہوں گے، نہ ریلیف دیں گے، نیب پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ جی یہ تو کوئی ان کا کوئی نیا اسٹینڈ نہیں ہے، پہلے بھی وہی کہتے آ رہے ہیں۔ خرم دستگیر بھٹی صاحب السلام علیکم۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آج انہوں نے ذرا تھوڑا سا بالکل آ رہی ہے آپ کو۔ انہوں نے آپ کو مبارک ایک نیا لقب دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، نہ آپ جمہوری ہیں، یہ جرائم میں ملوث جماعتیں ہیں، اور ان کو کرمنل پارٹی میں تصور کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ یہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، دوسری طرف اس قسم کی یعنی آپ کو انہوں نے سیاست کے دائرے سے ہی خارج کر دیا؟ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 2 ستونوں پر قائم ہے، ایک تو پروپیگنڈا اور دوسرا مافیا کی سرپرستی۔ اور جب بھی وہ ذرا سا شیکی ہوتے ہیں مختلف معاشی معاملات کی وجہ سے، فورن پالیسی کے ایشوز میں، تو پھر وہ واپس انہی 2 چیزوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جن کا یہ کہنا کہ جی ہم کرپٹ جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، بھئی آپ تو کبھی تک 29 مہینوں میں کوئی کرپشن ثابت نہیں کر پائے، یہاں تک کہ ابھی اتنا بڑا ڈیباکل ہوا ہے نیب کو لنڈن میں، جہاں پاکستان کی پہلے تو ہزیمت ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی تھی، جو سفارتی استثناء ملکوں کو حاصل ہوتا ہے، اس کو ہائی کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور پھر جو ہے وہ جن کہتے ہیں نا جی فلیٹس کے لیے یہ سارا شور کیا گیا تھا، اس سے زیادہ جرمانہ جو ہے وہ پاکستان کو ادا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کے جو ہائی کمیشن ہے اس کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں۔ تو جب اس طرح کی ہزیمت اٹھانی پڑے گی تو پھر جواب یہی آئے گا کہ یہ تو جماعتیں سیاسی نہیں ہیں، ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کو شاید ابھی تک یہ خبر پہنچی نہیں ہے کہ وہ اب بات کیے بغیر ان کی حکومت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی جس نتیجے کی طرف ہم سب جانا چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس ملک میں صاف، شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات کروائیں، اس تک بھی پہنچنا جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جب تک کوئی نہ کوئی گفتگو کا راستہ، چاہے وہ الیکشن ریفارم بل کے اوپر ہو، وہ نہیں کریں گے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ پارلیمان پہ تو تالا ڈالا ہوا ہے انہوں نے، 2.25 مہینے سے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا۔ پاکستان کی حاکمیت جو ہے وہ مفلوج ہے، جمہوریت جمود کا شکار ہے، معیشت مستقل خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کے عوام ہے وہ بھوکے، بدحال اور بے روزگار ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب اپنی کابینہ کو یہ ہدایت نہیں کرتے کہ جی آئیں مل کر ڈھونڈیں کہ چینی جو ہے اس ہفتے پھر جو ہے وہ 10 روپے بڑھ گئی ہے منڈیوں میں، تو ہم اس کو کوئی روکیں۔ اس دسمبر کے مہینے میں گھی کی قیمتیں 30 روپے کلو بڑھ گئی ہیں، آئیں ہم ان کو روکیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ تو جس حکومت کی ترجیح پروپیگنڈا ہو، جس حکومت کی ترجیح اپوزیشن کو کچلنا ہو، وہ حکومت پاکستان کے معاملات چلانے میں اب تک ناکام ہے، اور اگر یہی روش رہی تو ناکام رہے گی، جتنی مرضی کیبنٹ میٹنگز کر لیں۔ ہاں لیکن دستگیر صاحب وہ تو انہوں نے آج مبارکباد دی ہے اپنے اسد عمر نے اور
وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے کہ مہنگائی میں نہ صرف کمی آئی ہے بلکہ قابل قدر کمی آئی ہے اور کمی آئے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ، اور شاید زبیری کا ایک بھی ہے کہ یہ کوئی خود سودا خریدتے ہیں یا کہاں سے یہ اپنی خبر لیتے ہیں، یا صرف جو فگرز ہیں میرے خیال سے وہ بھی یہ نہیں گواہی دیتے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. کیونکہ نظامی صاحب ان کی جو نظر ہے وہ اس قدر تنگ ہے کہ یہ چونکہ میں پھر کہوں گا کہ یہ پروپیگنڈا کے اوپر کھڑے ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی جو معاشی اشاریہ ہے جو مہینے کے بعد جس کے نمبرز آتے ہیں اس میں جب ذرا سی بہتری ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ ڈرم بجانا شروع کر دیتے ہیں، شادیانے بجانا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے پچھلے 4 مہینے پورے ملک کے سامنے ایک شادیانہ بجایا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو مصدقہ نمبرز پہلے 5 مہینے کے یعنی 1 جولائی سے 30 نومبر 2020 تک کے نمبر اسٹیٹ بینک نے ریلیز کیے، جنہیں پھر فائنانس منسٹری نے کنفرم کیا، اس میں تو اس سال کے پہلے 5 مہینوں میں پاکستان کی ایکسپورٹ پچھلے سال کے مقابلے میں 7% نیچے گر گئیں. ہمیں تو بڑی کہانی سنائی جا رہی تھی کہ جی ادھر تو بے شمار ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور جگہ نہیں مل رہی. تو جب ایکچوئل نمبر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی جب 5 مہینے کے اکٹھے نمبر آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو ایکسپورٹ 7% گر گئی ہے. تو اسی طرح جو ہے اگر ایک ہفتے یا ایک مہینے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جی ہم نے جو مہنگائی ہے اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، سر جو اصل حقیقت یہ ہے کہ اب پچھلے 17 مہینے سے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 10% سے زائد ہے. یہ پچھلے سال جنوری میں 23% تک بھی گئی تھی. اس سال بھی پرابلم ہوگی کیونکہ گیس نہیں ہے، چینی کی قیمت پھر بڑھ رہی ہے، جو گھی ہے اس کی قیمت یکمشت 30 روپے کلو بڑھی ہے. تو نمبرز تو خراب آئیں گے، لیکن یہ ایک نمبر کو پکڑ کے یہ جناب نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کر لیا ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے ابھی بھی بدستور بہت ہی خراب حالات میں ہے، اور ابھی جو آنے والے 3-4 مہینے ہیں جن میں ری پیمنٹس ڈیو ہیں مارچ اور اپریل میں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پر. جی اچھا خرم صاحب، یہ عوام کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں. پی ڈی ایم نے ان عوام کے مسائل کو لے کے خاصا شروع میں پریشر ڈالا. آپ کے جو جلسے رہے نومبر تک دسمبر تک انہوں نے ایک امپریشن بھی دیا، لیکن اب یہ استعفوں کا معاملہ اس پہ بھی گو مگو ہیں، کوئی بات کلیئر سامنے نہیں آ رہی. جب بھی پوچھا جاتا ہے مناسب وقت پہ استعفے ہم دے دیں گے. دوسرا لانگ مارچ 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، پھر بیچ میں سینٹ الیکشن ہیں، کچھ جماعتیں جا رہی ہیں کچھ نہیں جا رہی ہیں. بنیادی طور پہ پی ڈی ایم میں اندرونی طور پہ کیا چل رہا ہے؟ اختلاف رائے ہے یا کوئی دراڑ پڑ چکی ہے؟ اور کیا اس طرح یہ جو ابھی پی ڈی ایم کا مومنٹم ہے جو آپ حکومت گرانے نکلے ہیں، کیا اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. ایک تو پہلی بات ہے کہ اگر کوئی مثال ہے، نظامی صاحب بہت بہتر جانتے میرے سے، تو وہ 60 کی دہائی کے آخر میں جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی پارٹی جب بنائی تھی اس وقت ایک کیمپین کی تھی، تو وہی ایک مثال ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں جو آج پی ڈی ایم کر رہا ہے. اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے مقصد صرف حکومت کو گرانا نہیں ہے بلکہ پاکستان میں آئین کی عملداری قائم کرنا ہے، اداروں کو آئینی حدود میں متعین کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر یہ کہیں گے اوور نائٹ سارا کچھ ہو جائے گا، نہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جب جلسے ختم ہوئے اس کے بعد جب سے ہم نے مارچ شروع کیے ہیں، بہاولپور میں بہت اچھا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اجتماع ہوا. کل بنوں میں ہوگا، ویدر پرمیٹنگ، موسم چونکہ خراب ہے لیکن اگر بارش نہ ہوئی تو بنوں میں بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا. تو ہم تو پاکستان کے ہر کونے میں جا کر ایک چیز ثابت کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم پرامن ہیں، دوسرا یہ کہ عمران خان کا یہ بیانیہ کہ یہ چور ہے ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، یہ بات اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ عوام نہیں ہے. عوام بہاولپور میں بھی ہے، عوام بنوں میں بھی ہے، عوام گڑھی خدا بخش میں بھی ہے، عوام گجرانوالہ میں بھی ہے، عوام ملتان میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، کوئٹہ میں بھی ہے. تو یہ جو ایویڈنس آ رہی ہے، اور یہ جو تمام اگر اور کوئی یہ کہے گا اچھا جی ایک بہاولپور اجتماع سے کیا ہو گیا، نہیں. جہاں جہاں بھی پی ڈی ایم کے رہنما جا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں، مسلم لیگ نون کے دوسرے قائدین جا رہے ہیں، وہاں جب عوام کی ایک بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے تو پھر یہ جو بیانیہ ہے کہ ہم نے ملک کو ٹھیک کر کے اس کو صحیح آئینی ڈگر پر ڈالنا ہے، اس کو تقویت مل رہی ہے کہ پاکستان کے عوام اس بیانی کے پیچھے کھڑے ہیں.
اور عمران خان صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے وہ اب جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے بار بار کہ پی ڈی ایم کی جو 11 جماعتیں ہیں ان کے پاس 2018 کے جو مینڈیٹ چوری کے الیکشن کے باوجود 65% ووٹ جو عوام کے ہیں اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ ہم ہر چند دن کے بعد کر رہے ہیں. تو یہ بڑی طاقتور چیز ہے. جہاں تک اب یہ اجلت ہے ہر ایک شخص کو جی استعفے کب دیں گے، لانگ مارچ کب کریں گے، تو اس کے اوپر رائے آئی تھی اور یہ درست رائے تھی میری نظر میں ذاتی رائے اپنی دے دیتا ہوں کہ ہمیں سینٹ کا انتخاب ہر صورت لڑنا چاہیے تاکہ ہم حکومت کو 2/3 اکثریت سے روک سکیں. جیسے ہی سینٹ کا انتخاب ہو جائے گا لانگ مارچ اور استعفوں کی راہ ہموار ہو جائے گی. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے آج بیان داغا کہ مریم جو ہیں وہ صرف جیل جانا چاہتی ہیں تاکہ وہ ہیرو بن جائیں. یہ اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں، لیکن یہ مریم صاحبہ کی اتنی ہارڈ لائن ہے، وہ تو کہتی ہیں استعفے بھی دیں اور لانگ مارچ بھی کریں اور جو کچھ کرنا کریں، جبکہ باقی جو آپ فرض کریں میانہ رول ہوگا، جس طرح آپ نے کہا کہ سینٹ کے انتخاب میں حصہ لینا چاہیے، باقی باتیں بھی وقت پہ ہونی چاہیے. اور لگتا یہ ہے کہ جو استعفوں والا معاملہ ہے یہ اب یعنی آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اور شاید پیپلز پارٹی بھی اس میں ایگریمنٹ ہے کہ استعفوں کو ایک آخری وار کے طور پر رکھا جائے، لیکن فی الحال اس کو استعمال نہ کیا جائے. جی دیکھیے، صرف استعفے دینا ہدف نہیں ہو سکتا. استعفیٰ ایک ٹیکٹک ہے، وہ اسٹریٹجی نہیں ہے. یعنی ایک بڑے لائحہ عمل کا ایک قدم ہے استعفیٰ. تو جب اور میرے خیال میں یہ جو میں نے عرض کیا، جیسے ہی سینٹ کا انتخاب ہو جائے گا تو فوری طور پر لانگ مارچ اور اس لانگ مارچ کے ساتھ جڑا ہوگا استعفوں کا فیصلہ. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کے تمام اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ استعفے دے دیں گے، اور جیسے ہی معاملات تھوڑے اور آگے بڑھیں گے تو پھر صوبائی اسمبلی سے بھی استعفے دیے جائیں گے. اور اس میں جو پی ڈی ایم کا جو پوری تحریک ہے نظامی صاحب، اس میں یہ تو ان کو لگتا ہے شاید کہ چند دن کی ان کو بریک مل گئی ہے، تو عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کے وزراء جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں بریک مل گئی ہے. ان کو بریک نہیں ملنی، کیونکہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، خراب ہو رہے ہیں. اور جیسے ہی ایک پورے لائحہ عمل کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ پی ڈی ایم جو ہے اپنے لانگ مارچ پر نکلے گی، اس کے ساتھ استعفے جڑے ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں، ہم انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں ان تک پہنچ جائیں گے. اور ایشو یہی ہے کہ پی ڈی ایم کو اکٹھا رکھنا بھی بہت بڑی ایک چیلنج ہے. اس میں مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں، اس میں مختلف مذہبی مسلکوں کی جماعتیں ہیں، اس میں مختلف صوبوں کی قوم پرست جماعتیں ہیں، لیکن ان سب کو اکٹھا لے کر چلنا بھی پاکستان کی حاکمیت کا ایک پریکٹس ہو رہی ہے کہ بھی کیسے سب کو ساتھ لے کر، سب کی بات سن کر، سب کی رائے کا احترام کر کے ہم اپنا جمہوری اور آئینی مقصد حل کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سعودی عرب اور قطر کے درمیان کشیدگی خاصی کم ہوئی ہے اور قطری امیر جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں، جو جی سی سی کی میٹنگ ہے. پاکستان کے اور بالخصوص شریف خاندان کے بڑے بہترین تعلقات رہے ہیں قطری حکمراں خاندانوں کے ساتھ بھی اور سعودی حکمراں خاندانوں کے ساتھ بھی، ماں سوائے ایک دو واقعات کے. نواز شریف صاحب سے متعلق یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جلد سعودی عرب جائیں گے عمرہ ادا کرنے کے لیے، اور ان کے پاسپورٹ سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے. اگر ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جاتا ہے تو کیا سعودی عرب میں بھی آپشن کے طور پہ وہ قیام کر سکتے ہیں، اور کب جا رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ سب سے پہلے تو پوچھیں کہ وہ جا بھی رہے یا نہیں. جی آج تک تو ایسی کوئی خبر اس میں صداقت نہیں ہے کہ نواز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں. وہ جب تک وہاں لندن میں ان کا علاج نہیں ہو جاتا، جو ان کی 2 میجر سرجریز ہونی ہیں، اس سے پہلے وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے جب تک ان کے ڈاکٹر انہیں سفر کی اجازت نہیں دیتے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو کوئی بھی شہری جو ہے اسے اپنی مٹی پر آنے کا حق حاصل ہے، پاسپورٹ ہو یا نہ ہو. اگر وہ پاکستان کا شہری ہے تو وہ پاکستان کی مٹی پر قدم رکھ سکتا ہے. اس کے بعد قانون نے جو بھی اس کے اوپر کارروائی کرنی، لیکن مٹی پر آنے سے
जो इस मिट्टी से उठा है उसको इस मिट्टी पर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो पासपोर्ट हो या ना हो, ये तो एक बहुत ही मैं समझूंगा छोटी और तंग नजरी की बात है कि जी हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे और ये कर देंगे। हमने देख लिया ना जी, लंदन में हम अब 2.5 साल से सुन रहे हैं, हम ये सबूत ला रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं, हम डार साहब के खिलाफ ये कर रहे हैं, हम उन्हें वापस ले आएंगे, और मुकम्मल तौर पर हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है इंग्लिस्तान की हद तक कि जी वो कोई भी इस मामले में शरीफ खानदान को नुकसान पहुंचाए। और आपने सबने खबर पड़ी है कि हुकूमत और जो है वो इस हद तक, जब एक दफा उन्होंने उस ब्रॉडशीट कंपनी को कह दिया कि जी आप जो हैं इनके शरीफ खानदान के असासे भी अटैच करवाएं, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और फिर वो कंपनी इस हद तक डेस्परेट हुई कि उन्होंने शरीफ खानदान से रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारी मदद करें कि जी अगर हुकूमत पाकिस्तान के कोई और असासे हैं लंदन में, लेकिन आप इस पर गौर फरमाइए कि वो शख्स जिसको नाइंसाफी करके वजारत उज़्मा से हटाया गया, जिसको गलत सजाएं दी गई, उसके ऊपर एक ही सजा है जो अरशद मलिक की इस वक्त फील्ड में है, मरहूम की। लेकिन नवाज शरीफ खानदान ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ उस कंपनी की मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है कि हम रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम करें, आपने खुद करना है खुद करें। तो ये तो बात उनकी जो वतन से मोहब्बत है और उनका जो इस मुल्क पर बतौर एक शहरी क्लेम है, उसको कोई पासपोर्ट जो है रोक नहीं सकता। जी अच्छा, ये जो हज़ारा के साथ वहाँ ट्रेजेडी हुई है और ये मुसलसल होती जा रही है, कई दफ़ा हुई है, इस पर आपका क्या तबसरा है कि शेख रशीद की जो वहाँ मिशन था वो यकसर नाकाम रहा, और आज काबीना में भी बाद वज़रा ने ये मुतालबा किया है, इंक्लूडिंग साबिक़ वज़ीर दाखिला एजाज शाह जी, कि इमरान खान साहब को ख़ुद बतौर प्राइम मिनिस्टर जाना चाहिए। और ये माजी में भी ये होता रहा है, ये नवाज शरीफ साहब के भी दौर में हुआ है और उससे पहले भी हुआ ये। तो ये इस सिलसिले में कोई अपोजिशन और हुकूमत को मिल के कोई मामला नहीं करना चाहिए कि ये हज़ारा कम्युनिटी और जो कुछ बलूचिस्तान में वैसे हो रहा है, मिसिंग पर्सनस है, इसका कोई हल निकाला जाए? निज़ामी साहब, जो हज़ारा मेरे भाइयों और बहनों के साथ हुआ है उसको तो जो उन्होंने सहा है, अगर उसको सोच कर भी इंसान का दिल फट जाता है। इस किस्म की हलाकतें हुई हैं, ऐसे नादिर। अब आज मैं देख रहा था कि उनमें एक कानकुनों में एक लड़का वो था जिसने मैट्रिक में 1000 से ज़्यादा नंबर लिए थे, वो बलूचिस्तान में गालिबन, तो वो अपने ख़ानदान की गुर्बत की वजह से कानकनी करने पर मजबूर हो गया था। तो इस तरह के जब वाक़यात होंगे तो फिर जिन्होंने हमें रियासत मदीना के भाषण दिए थे निज़ामी साहब, वो फिर उनका अमल तो नहीं है ना रियासत मदीना वाला। हम मिसाल मगरिब की देते थकते नहीं हैं। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने तो जाके गले लगाया था मुसलमानों को जब वो वाक़या हुआ था न्यूजीलैंड का, लेकिन यहाँ इमरान खान साहब किसी को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और उनका यही ख्याल है कि मैं प्रोपेगेंडा से और कुछ खास माफिया की सरपरस्ती से ये हुकूमत चला लूंगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये वाक़या इसलिए भी अहम है कि पिछले कुछ माह से मुसलसल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, मुसलसल हमारे साबका जो कबायली इलाके हैं उनमें दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, और हुकूमत हमें बिल्कुल बेबस नजर आती है। ये तमाम वो डिस्कशंस हैं जो पार्लियामान में होनी चाहिए, लेकिन वो 2.25 महीने से वहां ताला पड़ा है और वहां कोई बात नहीं हो रही। और ये ख्याल है कि जी हम शायद प्रोपेगेंडा के जोर से चला लेंगे। ये प्रोपेगेंडा के जोर से हुकूमतें ना पहले चली हैं ना चल सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे उसामा सत्ती जो कत्ल केस है उससे मुतालिक भी, और हुकूमत मज़ीद क्या सोच रही है, क्या वाकई अब हुकूमत सुख का सांस ले रही है कि पीडीएम तहरीक किसी हद तक किसी तरह भी उनको कोई डेंट नहीं डाल सकती। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर साहब ने। हुमायूं साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, कैबिनेट मीटिंग का हमने शुरू में जिक्र किया था, शेख रशीद साहब ने जहां साना कोयटा से रिलेटेड ब्रीफिंग दी, वहाँ जो उसामा सत्ती केस है उससे मुतालिक भी बातचीत की गई, और इस्लामाबाद में इस नौजवान को, ये FSC का तालिब इल्म था, कत्ल किया गया। ये जो गवर्नेंस रिलेटेड मसाइल हैं, फिर साथ साथ वही जो अटमोस्ट बयानियाँ है, और PTI किस हद तक, सवाल ये है कि किस हद तक ये करप्शन और एहतसाब के बयानिए को
پیرالل ٹو دیز گورننس میٹرز، بیڈ گورننس میٹرز ادراک کروانے میں عوام کو کامیاب ہوئی ہے؟ نظامی صاحب، یہ ہمایوں صاحب سے نہیں پوچھا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں، یہ ہمایوں صاحب ہی بہتر بتائیں گے. ہمارے نزدیک تو یہ ایک جیسے ابھی خرم دستگیر صاحب نے کہا، اوور آل جو بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن ہے، دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اور ہزارہ جو ہیں وہ تو ایکٹیوسٹ بھی ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے اس قسم کے گھرانے دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کا. لیکن یہ جو اسلام آباد میں واقع ہوا ہے نظام صاحب، پولیس کے ہاتھوں، جو والد ہیں اس بچے کے، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سرونگ جج جو ہائی کورٹ کے ہیں، وہ تو دیکھیں وہ تو سیدھے سادہ پولیس کی ہائی اینڈ ایڈریس ہے، اور سیاسی بنیادوں پر پولیس کی تقرریت کے علاوہ ان کی پروموشن اور تنزلی. خود لاہور کا CCPO جو بڑے اہتمام سے لایا گیا تھا، عمر شیخ صاحب، ان کو فارغ بھی کر دیا اہتمام سے ہی رخصت کر دیا. ہمایوں صاحب آپ بتائیے اس معاملے میں. عارف صاحب دیکھیے، یا تو کوئی ایکسٹراڈنری چیز ہوئی ہو پچھلے 2.5 سال میں سروسز کے سلسلے میں، جس سے PTI کے اقدامات یا لیک آف اقدامات کی وجہ سے کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈیٹریریشن ہوئی ہو. اوبیسلی آپ کی سروس 73 سال سے ہیں، ادھر 40 اور 60 سال سے پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہے، پولیٹیسائزیشن ہے ان سروسز کی. اور PTI کا سب سے بڑا ڈیلیما یہی تھا کہ اس کو کیسے دور کیا جائے اور اچھے افسران جو پیورلی میرٹ پہ کام کرے ان کو اوپر لایا جائے. اور ہماری ابھی تک یہی کوشش ہے. ہم بہت سے لوگ آزماتے ہیں اور جو اچھے ہیں ان کو آگے چلاتے ہیں، جو جن میں کوئی خامی نظر آتی ہے ان کو پھر روٹیٹ کرتے ہیں. اچھا ہمایوں صاحب، یہ آپ بھی ان خوش قسمت افراد میں شامل ہیں جو حکومت کے باقاعدہ ترجمان اور پرائم منسٹر صاحب آپ لوگوں سے ملتے بھی رہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ اپوزیشن کو ایکسپوز کریں، ان کی لائز کو وغیرہ وغیرہ. آج بھی انہوں نے حال ہی میں آج یا کل انہوں نے ترجمانوں سے میٹنگ کی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ بار بار وہ ملتے بھی ہیں؟ تو آپ لوگوں کا جو میسج ہے وہ تھرو نہیں ہو رہا، اس لیے تو بار بار پرائم منسٹر صاحب آپ سے مل کے کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک کرے معاملات. نہیں، یہ نہیں. آئی تھنک یہ ایک انیوژول چیز ہے کہ پرائم منسٹر اپنے جو اسپوکس پرسنس ہیں ان کو پہلے سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آلموسٹ ایوری ویک ان کو خود بریف کرتے ہیں. اور بلیو می کہ وہ بریفنگ صرف یہ نہیں ہوتی کہ اپوزیشن کو ہم کیا کہنا ہے یا کیا نہیں کہنا. یہ جنرل بریفنگ ہوتی ہے ہر معاملے پہ، ہر گورننس کے معاملے پہ، چاہے اس میں اکانومی ہو یا فارن پالیسی ہو یا سیکیورٹی سچویشن ہو یا سوشل سیفٹی نیٹس ہوں. ہاں، اگر PTM 3-3.5 مہینے سے بڑی ایکٹیو ہے PTI کے خلاف تو یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے اور اس کی اسٹریٹجی بھی ڈسکس ہوتی ہے. میں تو اس کو بہت اچھی چیز سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی کے نمائندے شام کو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا میڈیا میں آ رہے ہیں وہ رائٹ فرام دا ٹاپ بریف ہوئے ہیں. اور میں نمائندہ ہوں، میں جاتا ہوں، مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے فلاں کو یہ کہنا ہے اور فلاں کو وہ کہنا ہے. ہم پرائم منسٹر کی جو سینس ہے، جو سوچ ہے، وہ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق میں تو آ کے بولتا ہوں جو بھی میں سمجھوں کہ میں نے کیا بولنا ہے. ہاں، لیکن ہمایوں صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود پرائم منسٹر نے کو یہ کہنا پڑا کہ آپ حکومت کی اچھی چیزوں کو اجاگر کریں؟ آپ اس کے باوجود یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگوں کی پرسیپشن ہے حکومت کی کارکردگی کے بارے میں وہ ابھی تک اٹس این آل ٹائم لو، اور سمجھا جاتا ہے کہ مہنگائی، مس گورننس اور باقی چیزوں میں جو کیا کہنا چاہیے بلو پار پرفارمنس یہ خاصا بن گیا حکومت کا. میں آپ سے اگری نہیں کر سکتا پوری طرح عارف، بہت ہی مودبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی برے
इक्तिसादी हालात जिनको सरतोड़ कोशिश की गई बेहतर बनाने की, और उसके बाद कोविड हमारे सर पे आ टपका, जिसकी हैंडलिंग दुनिया में बेहतरीन तस्वर की गई, जो हमने लाइव्स और लाइवलीहुड में एक बैलेंस रखा। पीडीएम की मूवमेंट मैं समझता हूं कि सियासी तरीके से हैंडल गई है। अगर ये पीडीएम, अव्वल तो पीडीएम का बयानिया बिल्कुल गलत था, पार्टीज में डाइवर्जेंस थी, विद इन पार्टीज वो डिफरेंसेस थे, लेकिन पीटीएम के जो आप फरमा रहे हैं कि हमारी अगर आवाम की नजर में इतनी बुरी हालत होती तो पीटीएम की मूवमेंट को कोई मोमेंटम मिलता, और पीटीएम की मूवमेंट मेरी नजर में टोटली नाकाम इस वक्त हो चुकी है, एंड दे आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज। सो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी इस वक्त वेल पॉइज्ड है। हम अपने सबसे मुश्किल वक्त से गुजर चुके हैं, जिसमें एक वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक भी आया, जिसमें बहुत बुरे इकोनॉमिक हालात मिले, जिसमें 40-60 साल की हुकूमतें बैठी हुई, और उनकी जो स्टेट स्ट्रक्चर में पेनिट्रेशन है वो हमें टैकल करनी है। वी हैव बीन थ्रू आवर वर्स्ट, एंड आई थिंक हम अभी पॉइज्ड हैं कि हम बहुत तेजी से हालात को और बिलखसूस इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, पीडीएम को अगर हम एक लम्हे के लिए साइड पे रख दें और दूसरी जानिब जो हुकूमत की कारकर्दगी है, और आप ज़ाहिर तर्जुमान भी हैं, जो हुकूमती दावे हैं, और फिर इनका मुकाबला करें जो मैसेज से आवाज़ें उठती हैं। अगर किसी शख्स से पूछें जी आप 3 साल आपका लाइफस्टाइल बेहतर था या आज बेहतर है, तो ऑब्वियसली मोस्टली लोग कहते हैं जी हमारा लाइफस्टाइल 3 साल पहले बेहतर था, इन टर्म्स ऑफ महंगाई, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज़। इस चीज़ को कैटर करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। देखिए, मुख्तसरन मैं बहुत ही टेक्निकल और ड्राई गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन जो हम अपनी करेंसी को मैसिवली ओवर वैल्यू रखते हैं, और जब डॉलर्स की कमी आती है और आईएमएफ के पास जाते हैं और आईएमएफ कहती है कि 40-50% करेंसी फौरन नीचे करो, तो उसके नतीजे में बेइंतहा महंगाई आती है। बिकॉज जो भी चीज़ बाहर से आ रही होती है, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं, वो महंगी हो जाती हैं, और पेट्रोलियम महंगी होने की वजह से बिजली महंगी होती है, गैस महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है। ये हमने भुगता है, जिसमें अब 14% इन्फ्लेशन के बाद अब हम 8% तक इसको कम करके ले आए हैं। दूसरी चीज आईएमएफ कहती है कि आप जो स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट है, टेक्निकल चीज है, लेकिन उसको बढ़ा दें। लेकिन हमारे मुल्क में उसको बढ़ाने से इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। और हमारे मुल्क में एफपीआर का 75 से 80% रेवेन्यू इंडस्ट्री से आता है। ग्रोथ जो है उसमें इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 80% है, और नौकरियां जो हैं ज्यादातर इंडस्ट्री से निकलती हैं। सो उससे भी हम बाहर निकले हैं। अब हमने डिस्काउंट रेट को 13.25 से 7% किया, और इंडस्ट्री में आपको एक मोमेंटम और बेहतरी एक्सपोर्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में अब नजर आनी शुरू हुई है। तो मैं समझता हूं कि हालात डेफिनेटली बेहतरी की जानिब अब बढ़ने शुरू हुए हैं। हमारे साहब ये डेवलपमेंट जो हुई है कतर और सऊदी की, जो बहुत 2017 से चल रही थी चीज़, वो आज जीसीसी में खुद अमीर कतर आए हैं, वो अमीर कतर आए और मोहम्मद बिन सुल्तान साहब ने उनको खुद जाके वेलकम किया। तो इससे एक उम्मीद है कि ये मिडल ईस्ट में कुछ बेहतरी आएगी। और इस हवाले से जो पाकिस्तान के मसाइल हैं कि जीसीसी के कई ममालिक जो पहले हमारे बहुत दोस्त थे, अब उनसे हमारे को तल्लुकात उतने अच्छे नहीं जितने पहले थे। तो क्या ख्याल है कि क्या आपकी राय है कि इससे कुछ बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी? देखिए आरिफ साहब, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एज ए ले मैन बाहर बैठे हुए मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई के जो चपकलश थी। डेफिनेटली इससे हालात बेहतर होंगे। यूएई की इकोनॉमी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यूएई के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, यूएई की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। और पाकिस्तान को भी जब भी हमारे तो ये सब दोस्त ममालिक हैं, हम नहीं चाहते कि साइड्स लें। हम तो आपको मालूम है कि ईरान के साथ भी एक बैलेंस रखना चाहते हैं, वो भी हमसाया हमारा एक मुसलमान मुल्क है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जाने से और प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन के आने से कुछ
بہرحال وہ ان کی اپنا اسٹیٹ کرافٹ تو جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ تو چلیں گے، لیکن حالات میں کچھ نارمل سی آئے گی ایران کے جو حالات ہیں امریکہ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں اس خطے میں بھی کچھ تھوڑی اسٹیبلٹی ایران کی وجہ سے بھی شاید مجھے نظر آ رہی ہے، جس سے پاکستان کے لیے آسانی پیدا ہوگی ریلیٹیولی۔ جی آپ جی اچھا ہمایوں صاحب، یہ ذرا بینگ نیوٹرل پولیٹیکل انالسٹ بتائیے گا بطور سینئر پولیٹیشین، آپ نے ایران کا ذکر کیا، جو قطر کے ساتھ بنیادی طور پہ معاملہ سعودی عرب کا خراب ہوا وہ اس میں ایران کی حمایت بھی تھی جو قطر کر رہا تھا، اب کیا سعودی عرب اور ایران میں بھی کوئی قربت آ سکتی ہے اور یہ سالوں سے محیط جو ایک خلش ہے، رنجش ہے، یہ کم ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو ہم جو نیوکلر معاہدہ تھا امریکہ کا ایران کے ساتھ، جس میں یورپ بھی شامل تھا، امریکہ بیک آف کیا، یورپ بیٹھا رہا، لیکن یورپ کے خلاف سینکشنز لگنے شروع ہوئی تو ادھر بھی تھوڑی خاموشی طاری ہوئی۔ لیٹس سی کہ اس نیوکلر معاہدے کا جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے، جن کے دور میں یہ ہوا، اور جان کیری نے کیا، جان کیری اس کابینہ میں بھی ہیں، کلائمیٹ کے زار ہیں، تو لیٹس سی کہ اس معاہدے کا کیا بنتا ہے اس وقت۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بائیڈن کیونکہ بہت پرانے سیاستدان ہیں اور بہت عرصے امریکن پاور سٹرکچر میں رہے ہیں، تو اس میں کچھ بہتری آئے گی، اور اس میں بہتری آنے کی وجہ سے سعودی عربیہ اور یو اے ای اور ایران کے تعلقات بالکل ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن اس میں جو تلخی ہے وہ شاید دور ہو جائے میرا خیال میں، اور اس سے پاکستان کو آسانی ہوگی، کیونکہ ہم ایک توازن چاہتے ہیں، ہم ایک سول نیوکلر پاور ہیں اسلامی دنیا کا، اور ہم ہر اسلامی ممالک کے ساتھ ایک توازن چاہتے ہیں۔ اچھا ہمایوں صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے جو ٹرمپ کے داماد ہیں وہ کسی ایک تقریب میں بھی سعودی عرب میں شرکت کر رہے ہیں، یہ جو قطر اور سعودی عرب کے ریکنسیلیشن ہوئی ہے اس میں یہ جو موجودہ وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ ہے، ٹرمپ صاحب جو کچھ دنوں بعد وہاں سے نکل جائیں گے، یہ کشیدگی کم کرنے میں ان کا زیادہ کردار ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کا ایک پیشگی جیسر ہے، پیشگی اقدام ہے؟ آئی تھنک یہ آپ کا لیٹر جو ریمارک ہے وہ میری نظر میں وہ زیادہ شاید درست ہے۔ جی صاحب، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ تو سعودی عرب کی اور قطر کی باتیں ہو گئی، یہ پاکستان ہے، آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، پٹ چکی ہے، لیکن یہ کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جیسے متحرک پارٹیوں کو اکٹھے کر دیا ایک، اور یہ اب بھی آپ کے لیے تھریٹ ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے زیر سایہ یہ سب اکٹھے ہیں، اور ان کے ایجنڈے میں اصل آج یہ بلاول صاحب نے دلچسپ بات کہی ہے کہ اگر ایم کیو ایم وفاقی حکومت چھوڑ دے تو حکومت گر جاتی ہے، تو وہ کیوں بیٹھی ہوئی وہاں؟ تو یہ بڑی ڈائسی سی سچویشن نہیں ہے حکمران جماعت کے لیے؟ عارف صاحب، میں اور آپ آلموسٹ 32-33 ایئرس سے جب سے میں ملک واپس آیا پڑھ کے، دیکھیے ہم نے ایسی بہت اپوزیشنز دیکھی ہیں، ہم نے ہمایوں صاحب بریف کمنٹ کیجیے، جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں 88 کے بعد جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں اس میں بالکل اپوزیشن کا یہی نیریٹو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، ہماری کامیابی یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس میں جو آپس میں دراڑیں تھیں وہ اور بڑھ گئی ہیں، واضح ہو گیا ہے۔ بڑی وجہ ایک پی ایم ایل این کا لاہور کا جلسہ جس میں اینٹی اتنی زیادہ اب کی گئی، وہ فیل اس لیے ہوا کہ لاہور ٹوٹلی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ہاتھوں میں تھا، اور ان کا کسی قسم کا کوئی تعاون نظر نہیں آیا۔ تو یہ ہماری ایک بہت بڑی، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اپوزیشن نے جو سارے کا سارا دار و مدار پی ڈی ایم نے ڈالا اپنے بیانیے میں، جو کہ سیکیورٹی سٹرکچر کے خلاف تھا، نام لے لے کے ان کو اندر گھسیٹا گیا، عوام میں کسی قسم کی کوئی پذیرائی پی ڈی ایم کو نہیں ملی، اور اپوزیشن کا جو بیانیہ جب فیل ہوتا ہے تو اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ میری نظر میں اگلے بہت سے ماہ کے لیے پی ڈی ایم جو ہے
وہ اب دے آر کلچنگ فار اسٹراز، لیکن جو ان کی موو تھی وہ دم توڑ چکی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ہمایوں اختر صاحب. آپ کے وقت ہے ایک بریک لیتے ہیں، بعد ذکر کریں گے. 71 برس بیت گئے، کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم تو ہوا لیکن مل نہ سکا، وجہ کیا ہے؟ اور ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کی، ان کے یوم پیدائش کی. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب، 5 جنوری 1949 کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا، لیکن آج تک کہ حق خود ارادیت ان کو دیا نہیں گیا. یہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. ان دا مین وائل پاکستان ہر دور میں کشمیریوں کے ساتھ رہا، لیکن 3-4 سال پہلے بالخصوص برہان وانی کی شہادت کے بعد یہ جو موومنٹ ہے، یہ تحریک، اس نے بہت طول پکڑا. اور جو ماڈرن ٹولز ہیں سوشل میڈیا اور اس سے ریلیٹڈ، اقوام متحدہ تک آواز پہنچ رہی ہے کنٹینیوز. آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یاد دہانی کروا رہے ہیں ہم. وٹ ڈو یو تھنک کہ کتنا ٹائم اور لگے گا اور یہ اب نتیجہ خیز ہو سکتا ہے اس دہائی میں؟ دیکھیں نا، اقوام متحدہ کو تو آپ بھول جائیں. وہ اب بھارت جو ہے وہ بالکل تیار نہیں، اور دنیا بھی سپورٹ نہیں کرتی اس کو. آپ کہتے جائیں وہ اپنی جگہ پہ. ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کی خاطر. ابھی بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ جو آپ نے برہان وانی کا ذکر کیا، اس سے بڑی ڈیولپمنٹ مودی سرکار کا وہاں آنا تھا. جی. اور مودی سرکار کا آنا بھی ایک سمپٹومیٹک تھا کہ ہندو ہارڈ لائنر جو اوپر آ رہا ہے. تو اس صورتحال میں مجھے کوئی مستقبل قریب میں کوئی اچھی خبر ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کے باوجود کہ کشمیریوں کا جذبہ حریت جو ہے وہ مان نہیں پڑا، بلکہ اس میں جو چنگاری اور سلک اٹھی ہے، وہ ظلم بھی بڑے ہو رہے ہیں وہاں. لیکن بھارت اور مغرب اس معاملے میں ایک ہی پیج پہ. نظامی صاحب، آپ نے مغرب کا ذکر کیا، کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، لیکن اس سے بڑھ کے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ جس طرح سکھ سراپا احتجاج ہیں اور جو تعصبانہ اور انتہا پسندانہ رویہ مودی کا ہے، مغرب کیوں ایک پیج پہ ہے؟ مغرب تو اس بات کی ہمیشہ سے مخالفت کرتا رہا کہ ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے. اس کی کئی وجوہات ہیں جو یہاں ساری میں ان کو ٹائم نہیں ہوگا اتنا، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بھارت ایک اکنامک پاور ہے پاکستان کے مقابلے میں، اور اسٹریٹجیکلی چائنا کے خلاف انہوں نے ان کو ایک بلورک بنا لیا. بدقسمتی سے ہمارے بھی اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو. ہم اکنامک پاور نہیں بن سکے، بلکہ اس کے الٹ ہمارے معاملات جو ہیں وہ رجت کیکری کی طرف جاتے رہے. اور اس خطے میں بھی ہم کوئی خاطر خواہ معاشی ترقی نہیں کر سکتے جو ہیں وہ ہمارے اگر سب سے خراب نہیں تو خراب تر ہیں. تو جب تک ہم اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، پھر جو حالات ہیں کہ حکومتیں اور اپوزیشن روزمرہ کی دہشت گردی وغیرہ وغیرہ، لمبا لسٹ ہے. ابھی مارچ کا واقعہ، اس سے بھی پاکستان کے امیج جو ہے وہ اور خراب ہوا. تو یہ مغرب کے تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. وہ تو اکنامک ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور اسٹریٹجک بھی. بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی ویلڈ بات ہے نظامی صاحب آپ کی. وہ پھانسیوں کے تو خلاف ہیں، لیکن سڑکوں پہ جس طرح انسانوں کو کشمیر میں گھسیٹا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، اس کے شاید وہ مغرب والے اس پہ خاموش ہیں. نظامی صاحب، 5 جنوری 1928 ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یوم پیدائش. آپ نے بھٹو صاحب کو دیکھا بھی، وٹنس بھی کیا، اس دوران ان کو کور بھی کیا. بھٹو کی پیپلز پارٹی اینڈ دین بلاول کی پیپلز پارٹی، کیا آئیڈیالوجی وہی ہے یا آئیڈیالوجی نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ شفٹ کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کو کریکٹ کر دوں کہ میں بھٹو صاحب سے میری بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اب یہ بھٹو صاحب کی آپ نے ذکر کیا کہ فرق کیا ہے بلاول میں اور ان میں. یہ تو بہت مشرقین ہے نا. بھٹو صاحب تو ایک انقلاب کے دائی ہیں اس لحاظ سے کہ روٹی کپڑا مکان ملا ہوا نہ ملا، لیکن لوگوں میں جو شعور بھٹو کے دور پہ دیا وہ آج تک وہ پنپ رہا ہے. تو بھٹو کا دور جو ہے ایک احساس، ایک
گیم چینجر تھا. نظامی صاحب 1928 سے 1979 51 سال بھٹو صاحب کی زندگی ہے, اور بہت جلدی وہ منسٹر بھی بن گئے, پھر ایوب خان کے ساتھ بھی رہے, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پارٹی بھی بنا لی. پریکٹیکل پالیٹکس میں وہ 57-58 میں آتے ہیں اور پھر 66 میں پیپلز پارٹی بن جاتی ہے. یہ اتنی جلدی کیسے ممکن کیسے ہوا؟ یہ کوئی کرشمہ ساز شخصیت ہونے کی وجہ سے تھا؟ کرشمہ ساز شخصیت تو تھے وہ, جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسرے لوگ ایوب خان کی آمری سے تنگ آئے ہوئے تھے, اور انہوں کو ایسا آدمی کو چاہیے تھا جو آواز اٹھائے, اور بھٹو صاحب کا پاس بھی کلین تھا. یہ آج چل کے جو اس وقت جو چلا رہے ہیں تحریک, ان کے بارے میں عمران جو کہتے ہیں اس سے تو شاید اتفاق نہیں, زیادہ کرمنل ہے, لیکن دے ہیو پاسٹ. مطلب ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے تھی, اور وہ دور بھی ایسا تھا. اچھا, بھٹو صاحب کی اپنی بھی ایک لیگیسی تھی ان کے انسسٹر سے, ان کے آباء و اجداد سے. جی ہاں, لیکن وہ شاید اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو انسسٹر سے اور آباء و اجداد تھے, جو سندھی جاگیردار تھے اور سندھی سیاستدان تھے, وہ کو بھٹو کو ایکنالج نہیں کرتے تھے یا تصریح بھی نہیں کرتے تھے. اچھا نظامی صاحب, ابھی جو بحث چل رہی ہے, اینڈ دی ایٹ موسٹ بحث جو سب سے زیادہ اس ملک میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے, دیٹ از کرپشن. بھٹو پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا. یہی میں نے عرض کیا نا آپ سے, جی, کرپشن ان کی پرائرٹی نہیں تھی, جو بعد میں بن گئی آج تو کیچ ورڈ ہے. نہیں, اس کے بعد جو بھٹو صاحب کے جو پیشرو آئے, جو جانشین آئے, معاف کیجیے گا, ان پہ تو یہ الزامات خیر لگتے رہے ہیں. شارٹلی نظامی صاحب یہ بتائیں کہ بھٹو کی پارٹی جو وفاق کی علامت تھی, اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, اب جو ناقد ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے. بلاول صاحب میں یہ ایبلٹی ہے کہ پھر سے بھٹو کی پارٹی وفاق کی پارٹی بن جائے؟ یہ وقت ہی بتائے گا, ابھی تو ٹو سون, کیونکہ اب وہ حالات نہیں ہیں. ٹھیک ہے نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا, پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.